حضرات وقت ختم ہو چکا ہے، دعا کا وقت ہے۔ آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی کھڑا ہوں کہ سامنے کے باکس کے پیچھے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آ جائیے، اتنی دیر بیٹھے ہیں نبی پاک کی محفل میں تو تشریف لائیے آگے آگے۔ آ جاؤ بھائی، جو کھڑے ہوئے آپ بھی آ جائیے کہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت اور آپ کے من کے مطابق ہی گفتگو ہوگی۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ۔ میں بس 2 سے 3 منٹ اور 2 سے 3 گفتگو آپ سے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات آپ نوجوانوں کے حوالے، دوسری بات ہمیں کا ہر ایک طبقہ مزدور ہے، اس مزدور کے حوالے، تیسری گفتگو انشاءاللہ حالات کی روشنی میں کروں گا۔ میں آواز بھی دوں گا ہم اپنے تمام نوجوانوں کو کہ اگر وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں تو یہاں تشریف لائے۔ چند منٹ کے اندر آپ کے گوش گزار کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ بڑی امید، بڑی الفت، بڑی محبت اور عقیدت کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد یہاں پہ حاضری ہوئی ہے، صرف اس امید پر کہ کچھ باتیں حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ کے روبرو کریں۔ روایتی گفتگو اور روایتی انداز سے ہم مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو لوگ نیچے ہیں، 5-7 آدمی ہیں، آپ بھی آگے آگے اے بابو آگے آگے، پتہ چلے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو سونے والے سو رہے ہیں اور وقت بھی سونے کا ہی ہے۔ آگے آگے بیٹھے ہو تو آگے 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 ہی آنے پر جو ہے ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سے سنیے، بہت ثواب اچھی بات ہے، لیکن یہ مسلمان پیچھے بیٹھتے بیٹھتے ہی پیچھے ہو گئے۔ اس مسلمان قوم کو آگے بڑھنے کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ اگر یہ مسلمان قوم آگے آج نہیں بڑھی تو آپ کو پتہ ہے، اگر میں بتاؤں وقت ہوتا تو کہتا، ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر، آپ کا آئندہ آنے والا کل تاریخ ہی نہیں بلکہ بہت تاریخ ہے، اور اتنا تاریخ ہے، اتنا تاریخ ہے کہ جس کا وہم و گمان ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد کو شاید نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال آپ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکۃ حیث له مولى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب سنتے چلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے ماننے والے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگانے والے، اے امت محمدیہ، اے میرے چاہنے والے، آؤ، اگر تم نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہو، تم نوجوان ہو، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں، یہ سبق دیتا ہوں، یہ خوشخبری سناتا ہوں، یہ مژدہ تمہیں سناتا ہوں، اور تیرے حوصلہ کو سلام کرتا ہوں، تیرے حوصلہ کو اونچا کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالشباب، کہ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوانوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے نوجوانوں، آؤ اور دامن اسلام کے اندر آ گئے ہو تو پڑھو اسلام کی تاریخ کو، کہ جب اسلام مظلوم تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، جب آقا نامدار تاجدار مدح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں کے اندر مجبور تھے، اور کفار مکہ اپنی تلواروں پر لے کر کے سڑکوں پہ نکلا کرتا تھا، اور کفار مکہ کے
کرتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالشباب، کہ اے لوگوں اسلام کو جو طاقت پہنچائی گئی، اسلام کو جو طاقت پہنچائی گئی ہے، اسلام کو جو پھیلنے کا سبب بنا، اسلام کو جو طاقت ملی ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ملی اور مسلمان کے نوجوانوں سے ملی. جس محلے کے اندر اور جس معاشرے کے اندر، بلکہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر سماج کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر مسلک و مذہب اور مشرق کے اندر، بلکہ ہر گلی اور کوچے کے اندر اور ہر جگہ جس تنظیم کے بھی رخ کو موڑنے کی باتیں کی جائے کہ یہ نوجوانوں کو آقا نامدار تاجدار بدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مصدر سنایا اور بتایا کہ اے نوجوانوں آپ سے اسلام کی طاقت ملی ہے، اسی لیے نوجوانوں اپنی طاقت کو پہچانا. یہ ایک بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات لمبی نہ ہو تو آپ کو بتاؤں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ اعلان نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان قبول کیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ چلیے اب علیہ اعلان کعبے کے اندر نماز ادا کی جائے گی. اب چھپ کر کے نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ چلیے اور کعبے کے اندر علیہ اعلان نماز ادا. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس واقعہ کو سنیے نوجوانوں کا ٹاپک ختم. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غزوہ احد کا موقع ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا لوگوں بتاؤ ہمیں جنگ کہاں جا کے کرنی چاہیے؟ کیا گھر سے باہر، سرحد پر جا کر، مدینہ کی گلیوں سے باہر نکل کر؟ بڑے بڑے صحابہ تھے موجود، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، بوڑھے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں. نوجوانوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، بوڑھے نے بھی مشورہ دیا. جو بوڑھے صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ کریں گے، باہر نہیں نکلیں. نوجوانوں نے کیا مشورہ دیا؟ بوڑھے نے مشورہ دیا کہ اپنے گاؤں میں رہیں گے، گاؤں سے باہر نہیں جائیں گے. نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہماری رگوں میں جوانی کا خون، یا رسول اللہ نکلیے مدینہ سے باہر اور کیجئے کفار مکہ کا مقابلہ اور کیجئے دشمنان دین کا مقابلہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے گئی اور اس کے بعد جنگی لباس کو پہنا اور باہر تشریف لائے. جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو مشورہ فائنل ہوا نہیں ہے، آپ جنگی لباس پہن لیے. سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نوجوانوں کے مشورہ کو قبول کیا، میں نے نوجوانوں کے مشورہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ نوجوانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت پہنچائی اور نوجوانوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دیا اور آپ نے بات کی تحقیق کی اور تائید کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جب تک یہ نوجوان اسلام کا زندہ ہے، جب تک یہ مسلمانوں کا جو ہے یعنی مسلمانوں کی نوجوان اولاد زندہ ہے، جب تک مدینہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جائے گا. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے مشورے کو قبول کیا اور مدینہ سے باہر جا کے جنگیں لڑیں. حضرات بہت سارے نوجوان چلے جائیں ورنہ میں پوری تفصیل کے ساتھ اس نوجوانوں پر ایک گفتگو کروں. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ اے نوجوانوں بڑے درد کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورہ کو قبول کیا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان کا توبہ کرنا، ایک نوجوان کا اپنے آنکھوں سے آنسو کا بہانا، ایک نوجوان کا یہ کہہ دینا کہ اے میرے رب ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے، یہ خدا کا اتنا محبوب ہے تو اس سے سال ہر سال تک جو اس کے گاؤں
قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس ایک نوجوان کے توبہ کر لینے سے، اس ایک نوجوان کے آنسو بہا لینے سے، ایک نوجوان کے اللہ کے سامنے میں گر گرا لینے سے، اس کے بستی کے اندر جو قبرستان قبر موجود ہوتی ہے، اس میں ہزاروں کروڑوں جو سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نوجوانوں کی توبہ اور اس کے آنسو کی برکت سے اس مردے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سے عذاب قبر ہٹاتا ہے۔ یہ ہے نوجوانوں کا مقام، یہ ہے نوجوانوں کا مرتبہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں کا جوانی کے اندر رونا اور نوجوانوں کا جوانی میں خدا کو یاد کرنا یہ اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اتنا کسی اور دوسرے شخص کا عمل خدا کو محبوب نہیں۔ ایک بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اور وہ یہ آ کر کے کہے کہ بھائی ہم اتنے پاک باز ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک بوڑھا ہے اور قبر میں اس کا ایک پاؤں لٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہے کہ پتہ ہے ہم نے 20 سال سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ تعجب کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اب اس میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ مزہ تو جب ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہو اور اس کے بعد وہ گناہ سے توبہ ہو۔ بہرحال بقیہ گفتگو انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع پر۔ تو ایک بات یہ ہے کہ نوجوانوں اپنی قیمت کو پہچانو اور خدا کے سامنے توبہ کرو۔ خدا کی قسم اس پرسا کی سرزمین کی آئیڈیل آپ نوجوان، امت مسلمہ کی آئیڈیل آپ نوجوان مسلمان ہیں۔ جس رخ پر چاہے جس بستی کا اور جس معاشرے کا اور جس محلے کا نوجوان جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ زمانے میں گفتگو کرتا ہوں، میں نے کہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ بڑوں سے مشورہ لیا جائے گا، بڑوں کی بات مانی جائے گی، بڑوں کے سائے میں رہ کر کے کام کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نوجوان چاہے گا وہی ہوگا، جو نوجوان چاہے گا وہی ہوگا۔ اور جس طرف چاہے رخ کو موڑنا اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں نوجوانوں کے تعلق سے وہ موڑ سکتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں اپنے سماج کو، اپنے گاؤں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو آپ ایک آئینہ دکھائیے، آئیڈیل بنیے۔ خدا کی قسم سارے لوگ آپ کے تلوے چاٹیں گے اور آپ کے پاؤں کے پیچھے پیچھے پھریں گے، کوئی کسی کو آپ سے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ ہے نوجوانوں کا مقام۔ دوسری بات، حالات آپ دیکھ 2 باتیں جو عرض کرنی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا ہے 23 سال کی مدت کے اندر پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام کو پہنچا دیا۔ آج سیاست یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ بڑے اعتماد، بڑے وصول کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی مولوی کا کیا کام سیاست سے؟ آپ کو پتا ہے اصل کام عالم اور مولوی کا ہی ہے سیاست، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے کتاب کے اندر۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ بہار کا الیکشن قریب ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ آپ دیکھیں جتنا معاملہ ہوا اس سرزمین ہندوستان میں، جتنا بھی معاملہ ہوا، آپ نے اور ہم نے اپنی طاقت کو نہیں پہچانا، بغیر نام لیے ہوئے، بغیر کسی کا تذکرہ کیے ہوئے آج تک کسی نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ کسی نے ہمارے مسجدوں پہ تالے لگائے، کسی نے مندروں کے لیے تالے کھلوائے اور کسی نے پوجے کی اجازت دی، کسی نے شہید کروایا اور کسی نے بنیاد رکھی۔ آپ بس ایک تاریخ مثال دیتا ہوں، آج سرزمین ہندوستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہوں اور جتنی بھی جو یعنی کہ پارٹیاں ہوں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان سرخرو ہو جائے، مسلمان اپنا وقار، اپنی عزت اور اپنا لیڈر خود کو بنا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چوہا کھانے والا اس بہار کا جو بنا تھا منتری، آج اس کو لوگ سیٹیں تقسیم کر کے دیتے ہیں، لیکن یہی مولانا بدر الدین اجمل آسام کے رہنے والے، آپ کو پتا ہے جس کانگریس نے 70 سال آپ پر حکومت کی، اسی کانگریس نے آسام کے اندر چیخ کر کے کہا تھا مولانا بدر الدین اجمل کی پارٹی کو کہ یہ دہشت گرد کی پارٹی ہے۔
اور یہ دہشت گردی کرتا ہے اور یہ دہشت گرد کو پنپنے دیتا ہے. لیکن سنیے آپ کان کھول کر کہ جب اس کو پچھلے الیکشن کے اندر منہ کی کھانی پڑی اور آج اسی کانگریس جس نے مولانا بدر الدین اجمل کی پارٹی کو دہشت گرد کی پارٹی کہا، آج وہی چیختی اور کہتی ہے کہ مولانا کی پارٹی دہشت گرد کی نہیں بلکہ مولانا کی پارٹی سیکولرزم کی دلیل ہے. مولانا سیکولرزم کے عالم مردار ہے اور مولانا ایک مسلم ہے اور ان کی پارٹی کا یعنی کہ کام کرنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آسام کے اندر اپنا وجود بنایا ہے. آج مسلمانوں ہمارے پاس کوئی وجود نہیں. کب تک ہم دوسرے سے ڈرتے رہیں گے؟ آج ایک حیدرآباد کے اندر بیٹھ کر اگر نکاح کا موقع آئے تو اسمبلی کے اندر وہی آواز اٹھاتا ہے. طلاق کا موقع آئے تو وہی آواز اٹھاتا ہے. اگر قرآن کا موقع آئے تو وہی آواز اٹھاتا ہے. NRC کا موقع آیا تو اسی نے آواز اٹھایا. اور یہ جو نتیش کمار کی حکومت ہے جو بڑے چیخ کے کہتی ہے کہ ہم جو سیکولر کے لمبردار ہے اسی نے ووٹ دیا تھا جب جا کر کے NRC کا قانون پاس ہوا. لیکن آج کوئی اس کو جو چارہ ڈالنے والا نہیں. لیکن بہرحال کم لفظوں کے اندر اتنی بات یاد رکھیے گا کہ اگر میرا درد جو سمجھ سکتا ہے کوئی ہماری ترجمانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل خود پیدا کریں، اپنا آئیڈیل خود بنائیں. جب جا کر کے یہ ہمارا مستقبل تابناک اور روشن ہو سکتا ہے. تیسری بات شادی کے تعلق سے جو کرنی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، کہ اے لوگوں شادی کرنے چلے ہو اچھی بات ہے کیجئے، بلکہ فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر شادی کرنا آسان ہے ہوگا وہاں پہ برائیوں کا پنپنا مشکل ہوگا، اور جہاں پہ شادی کرنا مشکل ہوگا وہاں پہ برائیوں کا پنپنا آسان ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ. نکاح کے اندر جتنا کم خرچ کیا جائے گا اتنے نکاح کے اندر برکت ہوگی. بات بڑی تلخ صحیح، لیکن آپ کو پتا ہے میں بات کو دوہرانا نہیں چاہتا، ورنہ آج کوئی ایسی شادی کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ گانا نہ بجتا ہو، جہاں پہ ڈی جے نہ بجتا ہو. اور پھر یہ کہ وہ مسلمان کو اور اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر 2000 روپے امام کو دینے کی طاقت نہ ہو، جس معاشرے کے اندر لوگ محرم بناتے اور صبح میں جلسہ کرنے والے سے معافی مانگتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی پروگرام کر رہا ہے تو تعزیہ بنانے والے اور لاٹھی کھیلنے والے اس امام سے استعفیٰ مانگتے ہوں. یہ خبر ہے ہمارے پاس. اس معاشرے کے اندر بتاؤ کہ آپ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے معاشرے کے اندر اور جس قوم کو اور جس مسلمان کو اپنے امام کو پالنے کی طاقت نہیں، اس معاشرے کا نوجوان ننگی میں سے ناشتا ہو اور اس کے بعد یہ کہتا ہو کہ ہمارا مستقبل تاریخ ہے اور ہم مسلمان مظلوم ہیں، تو بتاؤ کہ اس کو اوپر اگر جوتے نہ پڑنے چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ جو مسلمان اپنے امام کو نہ پال سکا، جو قوم اپنے مدارس کو نہ چلا سکا، جو قوم تعزیہ بنانے والے اماموں سے استعفیٰ مانگتے ہو جمعہ کے اندر اور فون آتا ہے جیسے کہ بتائیے کیسے معاملہ کو حل کیا جائے، اور جو لوگ تعزیہ بناتے ہو اور اس کا نقد یہ انعام ملتا ہو کہ وہ صبح میں اٹھ کر کے 11 تاریخ کو پوری بستی دوسرے بستی سے معافی مانگتا ہو، کیا ہوگا ہمارا مستقبل؟ کیا دیں گے آپ اپنے بچے کو اور کیا چاہتے ہیں آپ اپنے بچے سے؟ میرے نوجوانوں اور بزرگوں یاد رکھیے گا کہ جتنا آج ہمارا نوجوان بگڑا ہے، صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے بڑے اور بزرگ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آج دیکھ لیں کوئی ایسی بستی نہیں ملے گی جہاں پہ لوگ 2 رکعت نماز مسجدوں میں ادا کرنے کے بعد جوئے کے اڈے کو آباد نہ کرتا ہو، جہاں پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہوں، دعائیں کرتے ہوں اور اس کے بعد جوئے کے اڈے پہ جا کر کے تاش نہیں کھیلتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو مسلمانوں کے اندر ساری برائیاں آ سکتی ہیں لیکن مسلمان جو ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان نماز چھوڑے گا؟ فرمایا ہاں. فرمایا روزہ توڑے گا؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ کیا وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہوگا؟ فرمایا ہاں. فرمایا شراب پیے گا؟ فرمایا ہاں. ہر برائی کرے گا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بولے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج بوڑھا ہو، نمازی ہو، عالم ہو، حاجی ہو، جس طریقے کا بھی ہو، ایک معاشرے میں 4 سال کے بچے سے لے کر اور
جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ہر برائی آتی ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ آج تک کی عمر کے اندر ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں, ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی مسلمانی کا فیصلہ خود کیجئے. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کو آسان کرو. جس معاشرے کے اندر شادی کرنا زوال ہوگا, شادی کرنا دشوار ہوگا, وہاں پہ برائیوں کو پنپنا آسان ہوگا. آخری بات, ہم نے کہا ہر شخص مزدور ہے, ہر شخص کام کرنے والا ہے. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں فرد کھڑا آیا اور اب تو جاگ گیا. ایک نصیحت کرتا ہوں آپ سے, جو یہاں پر ہے وہ بھی سنیں اور جو گھر پر بھی ہے اس کے لیے بھی سنیں. بڑا عجیب و غریب بات ہے, ایک شخص اپنی پریشانی شکایت کرتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے بچے بھی بیمار, بیویاں بھی وفادار نہیں, جانور بھی مر رہے ہیں, کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے, ساری چیزیں جو ہے یعنی کہ پریشانی کا حل جو ہے یعنی کہ تلاش کرتی ہیں, ساری پریشانیاں ان کے سامنے. کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں گاؤں کے اندر, فلاں بستی کے اندر فلاں بزرگ آدمی ہے, ان سے دعا کرو. فرمایا کہ وہ آدمی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے, جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ والے اپنی گردنوں کو جھکائے, آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ اللہ اللہ. کہا حضرت ہمارے پاس یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, ذرا کام بتا دیجیے. بغیر گردن اٹھائے, بغیر نگاہیں دوڑائے ایک عمل بتاتا ہے, کہتا ہے کہ جاؤ پورا پورا توڑنا. کیا بتایا کہ جاؤ پورا پورا وزن کرنا, پورا پورا توڑنا. بس ایک نصیحت آئے. انہوں نے کہا کہ چلو عمل تو کرنا ہے, میں بزرگ نے کہا ہے عمل تو کرنا ہے, اس لیے پورا پورا توڑنا. چند دن گزرتا ہے, سارے محلے کے اندر, سارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں جو دکاندار ہے وہ مکمل کھولتا ہے. اب گراہک کا آتا اور گراہک کی بھیڑ لگتی جا رہی ہے کہ فلاں دکان پہ جا رہے ہیں تو زیادہ طور پہ. چند دنوں کے بعد وہ بنیا, وہ دکاندار ایک آنے والے گراہک سے کہتا ہے کہ بھائی تم خود ہی تول لو, تم خود ہی تول لو. اگر وہ گراہک خود سے تول کو تھوڑا زیادہ بھی لے لیتا ہے تو بھی منع نہیں کرتا. سارے شہروں کے اندر یہ شور مچتا ہے کہ فلاں دکان پہ اچھے سے سامان بھی ملتا ہے ایمانداری سے, اب پورا پورا وزن ملتا ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے, اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. آج سارے لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں کہ بھائی ہمارا کام نہیں چلتا, ہماری فیکٹریاں بند ہو گئی, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے. یہ سبق سکھا رہا ہوں آپ کو, بتا رہا ہوں. فرمایا کہ چند دنوں کے اندر اتنے گراہک اور اتنے جو ہے رزق کے دروازے کھلے کہ اب وہ بنیا جو ہے سونے کا بٹخرا اور سونے کا ترازو بنا لیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ جاؤ اور حضرت کو اپنا حال بتاؤ. وہ گئے اور حضرت کے پاس کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ پورا پورا تولنا, ہم نے پورا پورا تولنا شروع کیا. اللہ نے ہمارے رزق کے اندر اتنی برکت دی ہے کہ یہ رہا سونے کا ترازو اور یہ رہا سونے کا بٹخرا, ہم نے سونے کا بٹخرا دیا. اللہ والا آنکھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس کو دریا کے کنارے پھینک دو. اب دل تو نہیں مان رہا ہے کہ سونے کا ترازو ہے کیسے پھینک دوں, سونے کا بٹخرا ہے کیسے پھینک دوں, لیکن حضرت کا کہنا ہے اس نے لے جا کے پھینک دیا. چند دنوں کے بعد ایک قافلہ گزرتا ہے وہی کنارے سے, اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگتا ہے اور اس کے بعد وہ ترازو اور وہ بٹخرا لے کر کے اس بنیا کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہ سارے شہروں کے اندر شہرت ہو چکے لوگوں نے دیکھ رکھا ہے کہ اسی بنیا اور اسی دکاندار کا ترازو اور سونے کا اور بٹخرا وہ پہنچا دیتا ہے. اب یہ دکاندار دوبارہ حضرت کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ حضرت آپ جو قسم چاہیں کروا لیں, آپ جس طریقے کی گفتگو چاہیں کروا لیں, جو وعدہ چاہیں ہم سے کروا لیں. آپ کا جو حکم آتا ہے کہ سونے کے ترازو اور بٹخرا کو پھینک دو دریا کے کنارے, میں نے پھینک دیا تھا. ایک قافلہ گزرا, اس میں ٹھوکر لگی, اس نے لا کے پہنچا دیا ہے. چنانچہ یہ پھر واپس آ گیا. حضرت نے نگاہیں کھولی اور فرمایا بیٹا پتہ ہے حلال کی کمائی کو اگر دریا میں بھی ڈال دو گے تو خدا واپس آ جائے. حلال کی کمائی کو اگر دریا میں بھی ڈال دو گے تو خدا تجھے واپس کر دے گا. اسی لیے رزق حلال کمائیے. رزق حلال کا کاروبار کبھی نہیں ہوتا. کوئی ایسا کارخانہ ہی نہیں کہ جس میں رزق حلال کی
وہ فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہو، وہ مزدور جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کو مزدوری نہ مل رہی ہو، ایسا کوئی سوال نہیں۔ آخری پوائنٹ ایک بات بتا دوں، سارے لوگ شیئر میں کاروبار کرتے ہیں، ایک کاروبار آپ بھی کیجیے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ بھائی 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ میں 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کو ساجھا کر لیجیے، اس کو سمجھیے گا، 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کو ساجھا کر لیجیے کہ جتنا 100 روپیہ کمائیں گے اس میں شیئر ہے ہمارے خدا کا 1 روپیہ۔ یعنی جس طریقے سے 2 پارٹنر مل کر کے کاروبار کرتا ہے، جتنا لگاتا ہے اتنا نفع لیتا ہے، خدا کے حوالے کر دیجیے 1 روپیہ، 1000 روپیہ کر دیجیے، 10 روپیہ کر دیجیے، خدا کی قسم جس کاروبار کے اندر خدا شیئر بن کر کے آئے گا وہ کاروبار کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ 2-3 باتیں تھی، شادی کو آسان کیجیے، نوجوانوں توبہ کیجیے اور اپنی قوت اپنی طاقت کو پہچانیے۔ کسی بھی بستی اور کسی بھی ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ ہوا کرتا ہے، اور کاروبار کے اندر جو ہے ایمانداری کا برتاؤ پیش کیجیے۔ کاروباری ہے تو کاروبار کے اندر جو حلال کمائی کا اہتمام کیجیے۔ خدا کی قسم کوئی زمانے کے اندر کوئی حادثہ آ جائے ہم سے وہ ٹل کر کے گزر جائے گا، ہمارا بال بھی کا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ سارے لوگ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد جو سسٹم اپنا کرتے رہیے گا۔ آپ جو ہے یعنی کہ 2 زانو بیٹھ لیں اور 2 پاک لیجیے، دعا کر لیجیے، دعا